کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا، اس میں ادھر نہ ادھر ایک حدیث جوڑ دو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک، ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، اور رات بھی دن بن جاتی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن میرے بچوں، علم تو صرف قرآن ہے۔ ہدایت کا ماخذ قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، باقی سب اس کی ضروریات اور متعلقات ہیں۔ اور قرآن ایک حسین کلام ہے۔ جب یہ بچہ سبح للہ پڑھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی ایک بڑی حسین چیز یاد آئی کہ گردان میں پہلے مصدر ہوتا ہے، پھر ماضی ہوتا ہے، پھر مضارع ہوتا ہے، اور پھر امر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے پہلی سورت شروع کی سبحان الذی اسری، مصدر سے، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، آگے ماضی سے شروع کی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز، کیا کہا گیا؟ العزیز الحکیم ہے، کیا؟ پھر مضارع کی طرف بڑھے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے بعد امر کی طرف بڑھے، سبح اسم ربک الاعلی، سبحان، سبح، یسبح، سبح۔ یہ وہ حسن قرآن ہے جو ہمارے طلبہ نہیں جانتے، اس لیے قرآن پڑھ کے ان کے دلوں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات مجھے ابھی تلاوت میں ذہن میں آئی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا یا قوم، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ هُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، موسیٰ علیہ السلام یا قوم لم تؤذوننی، ٹھیک ہے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی یا قوم نہیں فرمایا، ہمیشہ یا بنی اسرائیل فرمایا۔ یہ ابھی جو بچہ تلاوت کر رہا تھا تو میرا ادھر ذہن گیا، یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے پورے قرآن میں، یا قوم میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہے، وہ تو روح من روح اللہ ہیں۔ تو یہ دیکھو قرآن کی کتنی خوبصورتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی یا قوم نہیں فرمایا، بلکہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ تو بیٹو، اللہ نے پہلا لفظ فرمایا ہے ہدن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، کسی کتاب کے لیے ہدن للمتقین نہیں، ہدن للناس، کسی کتاب کے لیے ہدن للناس نہیں۔ تو میری عادت ہے کہ تفسیریں بہت بڑی بڑی ہیں اور آج کے زمانے میں ان سے روشنی ملنی بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں الفاظ پہ غور کرتا ہوں، پھر ان کو لغت میں دیکھتا ہوں،
اس سے کچھ سمجھ میں آ جائے تو بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ خدا کا مطلب دیکھنا چاہیے، کتنے مطلب ہیں؟ تو وہ لغت میں دیکھا ایک مطلب جو بہت خوبصورت لگا، خدا سمندر میں پہاڑ کی ابھری ہوئی چوٹی کو کہتے ہیں جو دھوپ سے روشن ہو جاتی ہے۔ عرب سمندر سے ڈرتے تھے، بحری سفر بہت کم کرتے تھے۔ اس وقت نہ کمپاس اور نہ کمپیوٹر، رات کو ستاروں کو دیکھ کے اور دن میں انہوں نے یہ چوٹیاں مقرر کی ہوئی تھی کہ یہ جو چوٹی ہے یہاں سے جدہ کا راستہ، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عقبہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے یمبو کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عدن کا راستہ ہے۔ تو سمندر میں جہازوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے جو چوٹیاں اللہ نے پانی سے باہر نکالی ان کو ہدا کہتے ہیں، ہدا۔ میرے رب نے انسانیت کے سمندر میں ہر انسان ایک کشتی کی طرح ہے، اور یہ دھرتی سمندر کی طرح ہے، اور اس میں صرف ایک چوٹی نمایاں ہے، وہ ہے القرآن۔ ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا، نہ اس میں ادھر نہ ادھر۔ ایک حدیث جوڑ دو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک، ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، اور رات بھی دن بن جاتی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے عرب کو عاجز کر دی۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا سادہ جیسے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اتنی عربی سے بھی کبھی قرآن آئے گا؟ شرح جامع پڑھاتے، شرح جامع پڑھاتے، اور شرح جامع بھی کوئی نحو کی کتاب ہے؟ وہ فلسفہ نحو کی کتاب، تمہیں تو کیا پڑھانے والے کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اور کافیہ پہیلیوں کی کتاب، وہ بھی نحو کی کتاب نہیں۔ تمہارے نصاب میں صرف ایک کتاب ہے نحو کی، وہ ہے ہدایت النحو، اور وہ مجھے نو کے ذریعے سے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، ایسے ہدایت النحو کو میں شروع سے آخر تک ختم کر دیتا زبانی، اور میں منطق کے سخت مخالف ہوں، لیکن مرقات مجھے زبانی یاد تھی، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی پوری عربی عبارت، اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ میں جو بولتا ہوں بصیرت سے بولتا ہوں، میں اس چیز کا قائل نہیں کہ ہم تو جی لکیر کے فقیر ہیں۔ تو پھر مدرسے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں؟ یہ بھیجا اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر کسے کہتے ہیں؟ دبر کمر کو کہتے ہیں، پیچھے جو چھپے ہوئے حسن اور بلاغت اور فصاحت کے موتی اور یاقوت اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں، وہ تلاش کرو، وہ صرف ضربہ ضربہ سے نہیں آئیں گے۔ کافیہ پڑھ لو، آپ کو نحو سے کوئی کسی قسم کا نفع نہیں ہوگا،
شرح جامی میں نے اکیلے نے 3 دفعہ دہرائی، 3 دفعہ دہرائی شرح جامی بیٹھ کے، ایک ایک حرف اس کا دہرایا، لیکن مجھے نحو نہیں آئی۔ وہ فلسفہ نحو ہے۔ نحو کیا ہے؟ من للابتدا و الی للانتہا، نحو ختم ہو گئی۔ اب وہ جامی صاحب نے حاصل محصول حاصل محصول، آپ کو پتہ ہے مولانا بازی روحانی رحمۃ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے حاصل محصول پر، چونکہ نحو یہ بہت اچھی کتاب ہے جو نحو کے ماہر ہو، لیکن جس سطح پر میں نے پڑھی اور آپ نے پڑھی اور پڑھائی جا رہی، وہ آپ کے لیے ایسے ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور یہ تو ہمارے پاس وہ اسباب ہیں جس سے ہم قرآن کے حسن سے پردہ اٹھاتے۔ ایک 1940 کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ادیب کامل، تو انگلینڈ میں ایک عربی کانفرنس تھی، وہ اس میں تشریف لے گئے۔ وہاں گورا تھا پروفیسر فنکل، وہ عربی کا بہت بڑا ماہر تھا، تو وہ کہنے لگا شیخ ادیب آپ جیسا عربی دان بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو انہوں نے دلائل نہیں دیے، کہنے لگے میں تمہیں ایک قرآن کا مضمون بتاتا ہوں، اس پر 10 جملے تم لکھو اور 10 میں لکھوں گا، پھر میں تمہیں قرآن سے سناؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ لکھو جہنم بہت بڑی ہے، اس پر 10 جملے لکھو اور 10 میں بھی لکھتا ہوں۔ ٹیبل پر بیٹھ کے تو علامہ ادیب کامل رحمہ اللہ نے 10 جملے اپنے استعداد کے لکھے، فنکل نے 10 اپنے لکھے، پیپر پہ رکھ لیا، میز پہ رکھ لیا، فرمانے لگے اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں لکھ سکتا، اب تمہیں قرآن سے سناؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں کہا ہاں، تو قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو اس کا ایسے منقل یہ قرآن ہے؟ کہاں یہ قرآن ہے؟ کہ نہیں، پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہے، انسان نہیں کہہ سکتا۔ جہنم بہت بڑی کو صرف 3 لفظوں میں، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ 3 لفظوں میں، حل من مزید، اس کی وسعت اور لامحدود ہونے کو بیان کر دیا۔ انہوں نے 10 جملے لکھے، میرے اللہ نے 3 لفظوں میں حل من مزید، اور اس کو جہنم تو بولتی نہیں ہے، وہ تو بے زبان ہے، اس کو کہتے ہیں محاکات۔ بلاغت کا یہ قاعدہ ہے محاکات، حکایت سے ہے، کسی بات کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ تصویر بن کے سامنے آ جائے، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بلاغت کا قاعدہ ہے محاکات وہ استعمال کیا ہے کہ جہنم ایسے کھڑی ہوئی ہے جیسے وہ جاندار بھی ہے، اس کی زبان بھی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید۔ میں اب کیسے اپنا دکھ بیان کروں کہ میرے رب نے کیا خوبصورت قرآن ہمیں دیا، اور ہم فقہ 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 فقہ۔
رائمنڈ میں داخل ہوئے، پہلے بیشتی زیور، اس کے بعد جناب منیت المسلی، پھر نور الایضا، پھر قدوری، پھر کنز، پھر ہدایہ، پھر شرح وقایہ، پھر حسامی، نور الانوار، اتنی کتابیں فقہ کی۔ فقہ تو ایک قانون ہے، وضو کے 4 فرض ہیں، وہ یہاں حرکت ہوئی ہے؟ ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے، اذا ضحکت سطع نور من صغرہا، وہ مسکرائی اور اس کے ہونٹوں سے نور نکلا، پوری جنت پہ چھا گیا۔ تو جنتیوں نے کہا واہن لہذا النور، ارے بھائی یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ایک حور ہے جو خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ اب مزہ ہے؟ تو قانون تو ضرورت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو قانون کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہماری حدود کیا ہیں، ہماری باؤنڈریز کیا ہیں۔ لیکن میرے بچوں، علم تو صرف قرآن ہے۔